الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مکارم اخلاق میں سے ایک خلق ہے امانت کا ادا کرنا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانات کو ادا کیا کرو، امانتوں کو ادا کیا کرو۔ قرآن مجید کے اس حکم میں اللہ نے امانت کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اتنا وسیع کہ دنیا کا کوئی شخص کسی عمر کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اور دنیا کا کوئی شعبہ امانت کی ادائیگی سے خالی نہیں۔ ہر جگہ امانت ادا بھی کی جا سکتی ہے، اور امانت ادا نہ کرنے کا مطلب خیانت، تو ہر جگہ خیانت بھی ہو سکتی ہے۔ عوام الناس میں امانت کا مفہوم بہت چھوٹا اور عام سادہ سا مفہوم ہے، وہ لیا جاتا ہے۔ اس کے وسیع تر مفہوم کو ہم جانتے ہی نہیں، اور آج کل اس کے اوپر بات بھی نہیں ہوتی۔ کہاں ہیں ایسے ماں باپ، کہاں ہیں ایسے سرپرست، کہاں ہیں ایسے بڑے جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو امانت کے بارے میں بیٹھ کر بتائیں کہ بیٹا امانت یہ ہوتی ہے، امانت یہ ہوتی ہے، اور امانت یہ ہوتی ہے۔ یہ بہت نازک اور اہم پہلو ہے، تو اس پہ بھی بات شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ موضوع آج پورا نہ ہو، کچھ آج ہوگا اور کچھ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اور اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اگلی اتوار کو ہوگا۔ امانت ایمان سے مشتق ہے۔ امانت کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلی بات، امانت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی امانت کا ایک چھوٹا سا مفہوم کہ ایک آدمی نے دوسرے کے پاس اپنی کوئی امانت رکھوائی، مثال 20,000 رکھوا دیے اور کہا میں 2 مہینے بعد آ کے لے لوں گا۔ 2 مہینے بعد آ گیا، اگر اس نے امانت واپس کر دی تو وہ ٹھیک ہے، اور امانت واپس نہ کری تو وہ خائن ہے۔ تو بس یہ ایک چھوٹا سا مفہوم امانت کا ہمیں علم میں ہے زیادہ تر۔ یا کوئی چیز رکھوائی، پیسے نہ رکھوائے، کاغذات کوئی رکھوائے، کوئی چیز رکھوائی، بس عام لوگ اس سے زیادہ نہیں پہنچتے۔ امانت کہتے کسے کہتے ہیں؟ امانت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی معاملے کے اوپر دوسرے آدمی کے اوپر بھروسہ کرے، اعتماد کرے، اور دوسرا آدمی اس بھروسے اور اعتماد کو پورا ادا کرے، اسے کہتے ہیں امانت کا ادا کرنا۔ ایک آدمی کسی معاملے پہ، کسی بات پہ دوسرے بندے کے اوپر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، اور دوسرا بندہ اس بھروسے کو پورا کر دے، یہ امانت کا ادا کرنا ہے۔ صرف پیسوں کا اس میں تعلق نہیں۔ تو زندگی کا کوئی شعبہ اور زمین کا کوئی انسان امانت کی ادائیگی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ امانت سب کے اوپر آتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ اب اس امانت کو بتایا گیا کہ ایمان سے مشتق ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ تو ارشاد فرمایا ہو اور اس میں ہمیں یہ بات نہ بتائی ہو۔ کیا بات؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس شخص کے اندر امانت داری نہیں، وہ ایمان ہی اس کا مکمل نہیں۔ اب پھر اس سے زیادہ کیا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے کہ امانت کی اتنی اہمیت؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ،
کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ اور دوسری بات بتائی ولا دین لمن لا عہد لہا، جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں۔ تو ایمان، امانت اور وعدہ، ان کا آپس میں بڑا خوبصورت ایک تعلق ہے، ایمان کی نشانیاں ہیں۔ تو ایماندار ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ امانت کا ادا کرنے والا ہو، وعدوں کا پورا کرنے والا ہو۔ اور منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کو امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ تو منافق، پکے منافق کی 3 نشانیاں کہ جھوٹ بھی بولے گا، امانت کے اندر بھی خیانت کرے گا، اور وعدہ بھی پورا نہیں کرے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن، یعنی میرا امتی مومن جو ہے، اللہ پر ایمان لانے والا، یہ ہر گناہ کر سکتا ہے، اس کے اندر ہر عیب ہو سکتا ہے، ایک یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک امانت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ اگر ہم غور کریں تو نہ آج ہمارے اندر امانت ہے اور نہ سچائی ہے۔ مومن سچا ہوتا ہے، مومن امین ہوتا ہے، وعدوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور ہم ان تینوں چیزوں کو پورے طریقے سے توڑنے والے ہیں۔ بلکہ امانت کی خیانت میں تو ہم PhD کر چکے ہیں۔ خیانت کیسے کرنی ہے، کس فیلڈ میں، ہم میں سے ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں تقریباً PhD کیا ہوا ہے کہ خیانت کے اندر کیسے کرنی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا یقیناً اس امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ حیا اور امانت ہے۔ پس تم ان دونوں نعمتوں کا اللہ سے سوال کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ ہم اللہ سے مانگا کریں یا اللہ ہمیں حیا بھی عطا فرما اور امانت داری بھی عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے۔ ہم صادق الامین نبی کے امتی ہیں، لیکن ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں اور امانت میں خیانت بھی بالکل ہم میں سے تقریباً ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے حیا اور امانت کو اٹھایا جائے گا۔ اور واقعی آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، نہ لوگوں میں حیا رہی، نہ امانت کی ادائیگی کا اہتمام رہا، اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں رہی کہ کتنا بڑا یہ جرم ہے۔ ایمان کی نشانی ہے امانت کا ادا کرنا، اور منافقت کی نشانی ہے امانت میں خیانت کرنا۔ آئے روز ہم قصے سنتے، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کہانی، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا جو ادھر آن لائن موجود ہیں، جس سے چاہے پوچھ لیں، امانت کی مثالیں آج تھوڑی ملیں گی، اور خیانت کی مثالیں ہر زبان کے اوپر بے شمار ہوں گی۔ ایسا غلط تو نہیں ہے؟ حضرت جی نے کتاب میں لکھا ہے، انہیں پڑھ کے سنا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں آج ہم وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، روز قصے سنتے ہیں، ہر دوسرے دن کی کہانی ہوتی ہے۔ اور آگے پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ یہ حضرت کی کتاب ہے مکارم اخلاق، یہ لے کے پڑھنی چاہیے، اسی میں سے 7واں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت آگے لکھتے ہیں دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ دونوں طرف داڑھیوں والے ہوتے ہیں، دونوں طرف نمازی ہوتے ہیں، دونوں طرف تہجد گزار لوگ ہوتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام مسئلہ بن چکا۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ہمیں امانت بھی عطا فرما اور حیا بھی عطا فرما، ان کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ایسا تھا جس کو امانت دی گئی، اور وہ اس بات کے اوپر قادر تھا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَلَّا يُؤَدِّيَهَا، تو اس بات پر قدرت رکھتا تھا، اگر چاہتا تو ادا نہ کرتا، کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس کی ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کے پاس ایسا مال آ گیا کسی کو پتہ ہی نہیں فلاں کا ہے اس کے قبضے میں، یا اس کی قوت قدرت اور پاور اس وقت ایسی ہے، پوزیشن ایسی ہے کہ کوئی اسے لے نہیں سکتا۔
یہ پوری قدرت رکھتا تھا، لیکن اس نے خوف خدا کی وجہ سے امانت ادا کر دی۔ اب اللہ رب العزت حور عین سے اس کا نکاح کریں گے جو 70,000 حوروں کی سردار ہوگی۔ ایک ایسی حور اللہ اسے عطا فرمائیں گے، کس کو؟ جو امانت ادا کر سکتا تھا اور قوت رکھتا تھا، قدرت رکھتا تھا کہ نہ ادا کرے، کوئی پوچھنے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے ادا کر دی۔ اب اللہ رب العزت اس کو حور عین جنت میں عطا فرمائیں گے، اور وہ حور عین ایسی ہوگی کہ 70,000 حوریں اس کی خادمائیں ہوں گی۔ تو امانت کا ادا کرنا اللہ کے ہاں اتنا بڑا اجر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اگلی حدیث جو حضرت نے لکھی ہے، اس سے پہلے ایک آپ کو نا بڑی پیاری بات سنائیں، مزیدار۔ آج کا موضوع تو بڑا خطرناک ہے، لیکن اسی خطرناک موضوع میں ایک مزیدار بات بھی سن لیں۔ گلگت کے بھی 2 سفر ہوئے گزشتہ قریب میں، ماضی قریب میں۔ گلگت، بلتستان اور چترال، شندور ٹاپ، لواری ٹاپ، بڑے جناب مزے کیے ہم نے، اور خطرناک راستے، اور اللہ نے بہرحال بڑی مہربانی فرمائی۔ بڑے محنت والا اور مشقت والا کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، داؤد ڈار صاحب۔ تو انہوں نے نا اس بات کے اوپر نا کہ حور عین ملے گی، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک عجیب بات سنائی۔ وہ مولانا طاہر جمیل صاحب کے قریبی ساتھی ہیں۔ کہنے لگے ایک دن مولوی طاہر جمیل صاحب نے بیان کیا کہ جنت میں فلاں بندے کو حور عین ملے گی، اور اس کے ساتھ 70,000 جو ہیں وہ خادمائیں ہوں گی۔ اور پھر یہ بھی حدیث بیان کی کہ جو دنیا میں مومن مرد کی بیوی ہوگی نا، مومنہ، وہ ان سب کی سردار ہوگی۔ تو اصل حکومت تو مومن کی بیوی کی ہوگی جنت میں۔ تو کہتے ہیں یہ حدیث سن کے پھر میں گھر آیا۔ میں نے کہا بھی میں آج سنیا ہے کہ جنت وچ جو ہے نا بیویاں نو، عورتاں نو جڑی مومن دیاں ہون گیا، انہوں نے ملے گا عہدہ، وہ انچارج ہوں گے۔ اس طرح سے انہوں نے پنجابی میں بات کہی، اور انہیں کہنے لگے کہ جنت میں جا کے نا میں تمہارے لیے دروازے پہ نا ایک کرسی ٹیبل لگوا دوں گا۔ ٹیبل کرسی ہوگی، تمہیں ایک جو ہے وہ کاپی پینسل اور جو ہے نا وہ رجسٹر مل جائے گا، اور تمہیں وہاں بٹھا دوں گا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا تو میری بیوی نے پوچھا کیوں؟ وہاں پہ مجھے اس پہ کیوں بٹھانا ہے آپ نے دروازے پہ، اور یہ رجسٹر دے کے اور کاغذ دے کے، اس کا کیا کام ہے؟ کہا تو سردار ہوئے گی نا، ہن کیڑی حور کس ویلے آ رہی ہے، کس ویلے جا رہی ہے، تو ٹائم نوٹ کرنا ہے، خالہ سارا حساب کتاب تسی رکھنا ہے۔ تو ذمہ دار انچارج کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو وہ تم نے دروازے پہ بیٹھ کے سارا نظام سنبھالنا ہے۔ اب میرے پاس کون سی حور کب آ رہی ہے کب جا رہی ہے تم نوٹ کرتی رہنا۔ تو خیر اس طرح کی کئی باتیں انہوں نے اپنے ذوق سے سنائی۔ چلیں یہ تو ایک مزیدار بات درمیان میں آ گئی، لیکن معاملہ آج جو ہے نا امانت کی ادائیگی والا بہت خطرناک ہے۔ پتہ نہیں کیسے مغفرت ہوگی، اللہ اپنی رحمت سے کر دے تو بس ہو جائے گی، ورنہ ہمارے اعمال کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم مغفرت کے کوئی حقدار بنیں۔ بہت معاملہ ہمارا خطرناک ہے۔ ایک اور حدیث سنیے امانت کی ادائیگی میں، ایک بہت خوبصورت بات نبی علیہ السلام نے دی۔ فرمایا کہ جو امانت دار، خازن، خزانچی، کیشیئر، ذمہ دار ہوتا ہے، وہ جتنے پیسے امانت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، دیانت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اس کو اتنے پیسوں کی ٹرانزیکشن کے ثواب، صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جو آدمی کہیں جاب کرتا ہے، کوئی ملازم ہے، وہ خازن ہے، کیشیئر ہے، کسی ایسی پوسٹ پر ہے کہ اس نے پیسوں کا لین دین، ٹرانزیکشن کا لین دین، ڈیبٹ کریڈٹ کرنا ہے، لینا دینا کرنا ہے، تو جتنی روزانہ وہ ٹرانزیکشن کر رہا ہے، اگر وہ امانت کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے اندر چوری نہیں، خیانت نہیں، دھوکہ نہیں، تو ڈیلی بیسس پہ جتنی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، اس تمام ٹرانزیکشن کا ٹوٹل اس کو ثواب صدقے کا مل رہا ہے۔ پیسہ کسی مالک کسی اور کا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، پیسہ مالک کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک کمپنی ہے، وہاں کوئی کیشیئر بیٹھا ہوا ہے، اس کی سیل روزانہ 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ کی سیل ہے۔ اب کیشیئر کے پاس روز
5 لاکھ آ رہے ہیں، 4 لاکھ آ رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں اور روز جا رہے ہیں، اور جو اس کے بعد انسٹرکشنز ہیں اوپر سے اس کے مطابق وہ کیے چلے جا رہا ہے اور گڑبڑ نہیں کر رہا، اس کو اس پوری اماؤنٹ کو روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما رہے ہیں دیانت کے اوپر۔ اب کوئی آدمی بینک میں ہو، کسی اور بڑے ادارے میں ہو، تو بعض بینکوں کی برانچوں میں تو کروڑوں روپے بھی روز آتے ہیں۔ اب انہوں نے تو کیشیئر بھی درجنوں کئی کیشیئر بٹھائے ہوتے ہیں، 6 کیشیئر بٹھائے ہوتے ہیں پیسے گننے کے لیے۔ تو خالی بینک نہیں، تو جہاں بھی کوئی بندہ ایسی جاب کر رہا ہو کہ جہاں جیسے وہ خالی کیشیئر نہیں، ویئر ہاؤس انچارج ہے، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، ذمہ دار ہے نا کہ چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور یہ لکھنے والا پوری ذمہ داری کے ساتھ پین لے رہا ہے اور کہ مالک کا 1 روپے کا ایک چیز کا کوئی نقصان نہ ہو، میں ہر چیز کی پوری ذمہ داری قبول کروں۔ جب وہ اس محنت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس خیرخواہی کے ساتھ مالک کے ساتھ وفاداری کا اور امانت کا معاملہ کر رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ ٹوٹل ٹرانزیکشن کے اوپر اس کو روزانہ صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب یہ بندہ اگر اس کی سیلری 20 30 40 50 ہزار جو بھی ہے، تو اگر یہ ساری بھی اپنی سیلری صدقہ کر دے تو کتنا ہو جائے گا؟ اور روز جو اس کے پاس آ رہا ہے اور جا رہا ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے جو اس کی پورے مہینے کی سیلری ہے۔ تو شریعت اتنی خوبصورت اور اتنا خوبصورت شریعت نے نظام دیا کہ انسان کے لیے امانت ادا کر کے جنت میں جانا بہت آسان۔ اور جو تاجر لوگ ہیں اگر یہ امانت کو ادا کریں اور سچائی والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس بندے کو تو کیا ملا تھا؟ صدقے کا ثواب، وہ بہت بڑا ہے لیکن پھر بھی ثواب ہی ملا نا صدقے کا۔ لیکن وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہوگا، اللہ اسے قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا کرے، انبیاء کی معیت ان کو مل رہی ہے تاجروں کو، اگر یہ سچائی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ تجارت کریں، کاروبار کر رہے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، آفس میں بیٹھے ہوئے، لین دین ہو رہا ہے، بزنس ہو رہا ہے، اور معیت انبیاء کی مل رہی ہے۔ کیوں؟ سچائی اور امانت کی وجہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے اور صادق الامین آپ کا لقب تھا۔ کفار جو آپ کے جانی دشمن تھے امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ تو جو بھی تاجر صادق الامین ہوگا، قیامت میں کیا ملے گا؟ انبیاء کی معیت، اور دنیا میں کیا ملے گا؟ صادق الامین تاجر، اس کا مال کم نہیں ہوتا، یہ مفلس نہیں ہوتا، اس کا کاروبار کم نہیں ہوتا، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو میں پکی بات بتا رہا ہوں، علماء نے بات کتابوں میں لکھی ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا سچا تاجر، امانت دار تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو پتا ہو کہ یہ دکان صحیح ہے، بندہ امانت دار ہے، کوشش کر کے انسان وہیں سے مال خریدتا ہے، وہیں سے چیز خریدتا ہے۔ جیسے کوئی آٹے کی چکی لے لیں، پیٹرول پمپ لے لیں، اور کتنی مثالیں ہیں، کوئی ایک مثال تو نہیں ہے۔ تو سچا اور امانت دار تاجر دنیا میں بڑا بزنس لے گیا، زیادہ رزق لے گیا، اور جنت میں انبیاء کا پڑوس لے لیا اس نے۔ تو کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے فکر کریں۔ اچھا، ہم لوگ خیانت کیوں کرتے ہیں؟ خیانت کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی لالچ، حوث کہ کچھ مل جائے، زیادہ مل جائے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، رزق کو تقسیم کر دیا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے اور کب ملنا ہے، کیسے ملنا ہے اور کیا ملنا ہے، یہ رب کی تقسیم ہے، یہ ہو چکی۔ نحن قسمنا بینہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کر دیا۔ اچھا، تقسیم کر کے رکھا کہاں؟ ہمارا رزق کہاں رکھا ہوا ہے؟ میزان بینک میں، مسلم کمرشل بینک میں، الائٹ بینک میں، UBL میں، کس بینک میں رکھا ہوا ہے پتہ ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ رب العزت نے ہمارا رزق آسمانوں پہ رکھا ہے۔ نہ وہاں کوئی چوری ہو سکتی، نہ غبن ہو سکتا، کسی قسم کی کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھا آسمانوں میں، اور فرمایا کہ دیکھو پہنچاؤں گا بھی میں تمہیں،
اور پہنچانے میں اتنی ذمہ داری کا اللہ رب العزت نے معاملہ بنایا ہے کہ جو جس کے مقدر میں وہ کسی کو جا نہیں سکتا، کسی کو نہیں جا سکتا۔ ہم دن رات اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کل یا پرسوں ایک جگہ گئے ہوئے اردو بازار میں ایک جگہ والد صاحب بھی ساتھ تھے، تو ایک ادھر مفتی صاحب ایک سیٹ پہ بیٹھے تھے، والد صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے لانے والے نے ایک چائے ابو کو دی، ابو نے ہاتھ میں پکڑ لی، ادھر مفتی صاحب کے لیے آئی، وہ رکھ لی۔ اب انہوں نے والد صاحب نے اپنی لے لی کہ میں نے پینی ہے، مفتی صاحب نے اس کو ذرا اپنے قریب کیا کہ اب پینی ہے۔ اتنے میں بات ہوئی چینی کس میں ہے کہ چینی کس میں نہیں، تو پتہ لگا چینی والی ادھر تھی اور بغیر چینی والی ادھر تھی، تو دونوں نے آپس میں چینج کر لی۔ اب جو ابو کے مقدر میں تھی وہ ادھر پہنچ گئی، اور دونوں کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ ان کے نصیب میں نہیں تھی، دوسرے کی تھی، وہ چینج ہو گئی وہیں کے وہیں۔ اور اس قسم کے ہم بے شمار دن رات مشاہدے کرتے ہیں، لیکن ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہوتی۔ کھانا پکایا، اچانک کوئی مہمان آ گیا، تصور بھی نہیں ہوتا۔ کل رات کو میں دکان سے نکلا ہوں تو ہمارے ایک دوست ہیں ملک انجم صاحب، ان کا فون آ گیا، جی ہم نے بیکری بنائی ہے، آپ آئے آپ کے لیے براؤنیز۔ میں نے کہا آگے میں بڑا موٹا ہو رہا ہوں، مجھے کیک بنائیں آپ کو دینے، اور ذرا بیکری میں دعا بھی کر دیں۔ تو بہرحال اب قریبی دوست ہوتے ہیں تو جانا پڑتا ہے، چلے گئے۔ تو وہاں انہوں نے دعا بھی کروائی اور ساتھ پھر 2 کیک دے دیے اور کچھ براؤنیز دے دیں، 3 پیکٹ انہوں نے پکڑا دیے۔ میں منع بھی کیا کہ بھئی آگے پابندیاں لگ رہی ہیں، شوگر کے قریب ہو رہے ہیں اور فلاں ہو رہا ہے، تو چھوڑ دیں ان کو، کہنا آپ لے جائیں۔ خیر میں آ گیا، دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، بریک گاڑی کی لگائی ہے، دیکھا کہ دکان کا ہمارا ایک لڑکا باہر کھڑا ہے۔ وہ بھی خیریت سے آئے ہیں آپ؟ تو اس نے کو کام بتایا، میں اس لیے آیا ہوں۔ تو ویسے ہی کوئی سوچ بھی نہیں تھی، میں نے وہ براؤنیز کا جو ڈبہ تھا نا وہ اس کو دے دیا۔ میں نے کہا چلو آئے ہو، چلو یہ کھاؤ، پھر یہ لے جاؤ۔ وہ لے گیا۔ جب دکان سے نکلا ہوں میں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے ان کے ہاں جانا ہے، اور انہوں نے وہ ہمارے لیے بنا کے ہمیں گفٹ کیا۔ اور جب وہاں سے لے کے نکلا ہوں گھر آنے کے لیے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکا اس وقت اچانک اس کام سے آیا ہوگا۔ اب وہ ان کے مقدر کا تھا، وہ کسی ذریعے سے پہنچنا تھا، اللہ نے پہنچایا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے، رزق بھی تلاش کرتا ہے، اور رزق جب تک پہنچ نہیں جاتا بندے کو موت نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت ہمارے رزق کو ہمیں پہنچانے میں کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک اور سادہ سی مثال دیکھیں، ایک آدمی سڑک پہ جا رہا تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اب کچھ لوگ آئے، اس کو پکڑا، اٹھانے لگے تو لیٹا ہوا تھا، پانی لاؤ پانی لاؤ۔ ایک آدمی نے پانی مانگا، اب وہ جہاں فوراً پانی کی بوتل آ گئی۔ اب وہ تو پڑا ہوا، منہ بند ہے اس کا، اب کیا کر رہے ہیں؟ اب کوئی آدمی اس کے منہ کو کھول رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے 1-2 آدمی اس کا منہ کھول رہے ہیں، ایک تیسرا آدمی کو بھائی تو پانی ڈال، وہ پانی ڈال رہے ہیں۔ یہ سب کچھ یہ کیوں کر رہے ہیں بتائیں؟ تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ اس وقت مقدر کی یادیں نہیں ہوتی، یہ تو آپ یہ بیان سن رہے ہیں نا، آپ نے اس لیے وہ بات اور پہنچا دی۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی بندہ پہنچا، مریض ہے، گر گیا، بے ہوش ہو گیا، تو سب اس کو مقدر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہوش میں آ جائے۔ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ یہ بندہ کسی طریقے سے ہوش میں آ جائے۔ لیکن بعض دفعہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہو کہ میرے بندے تیرے مقدر میں جتنا پانی میں نے لکھا تھا، یہ چند قطرے باقی رہ گئے تھے جو تو اپنے ہاتھ سے نہیں پی سکا تھا، یہ باقی رہ گئے تھے لیکن تھے تیرے۔ اب میں اس کو پہنچانے کا اتنا اہتمام کر رہا ہوں، پانی اٹھا کے کوئی لایا، تیرا منہ کوئی اور کھول رہا ہے اور اندر پانی ڈلوایا جا رہا ہے کہ تیرا مقدر کا پورا ہو جائے۔ یہ چند قطرے جو باقی تھے یہ ہو گئے پورے، اب نصیب پورا ہو گیا، اب آ جاؤ میرے پاس۔ تو اللہ رب العزت کو اتنا پکا نظام ہے، جو جس کے مقدر میں ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے نصیب پہ راضی ہو جائے۔ خوش نصیب کون ہے؟ جو اپنے نصیب پر راضی ہو جائے وہ خوش نصیب ہے۔ یہ تو پیٹ جو ہے نا قبر کی مٹی بھرتی ہے، تو انسان کرتا ہے لالچ کی وجہ سے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ انسان اسی بات کی فکر کر لے کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے ملنا ہے۔ اگر میں نے کوئی گڑبڑ کی اور کسی غلط طریقے سے اختیار کر کے لیا تو مجھے اپنے مقدر سے تو پھر بھی زیادہ نہیں ملنا،
لیکن مجھے اس کا گناہ ملے گا اور قیامت کے دن کی سزا کا میں مستحق ہو سکتا ہوں۔ تو اس سے انسان اپنا خیال کرے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں۔ تو ہم خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کام کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ جس آدمی کو 4 نعمتیں مل گئی نا، اسے بس سمجھیں کہ سب کچھ مل گیا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسے مل گئیں۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ سچ بولنے کی عادت ہو، سچی بات کرنا، امانت ادا کرنے والا ہو، رزق حلال کھانے والا ہو، اور اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جس شخص کو 4 نعمتیں مل گئیں، سچائی کی نعمت، امانت کا ادا کرنا، اور رزق حلال اور اچھے اخلاق، جس کو 4 نعمتیں مل گئیں، دنیا میں کہیں بھی جائے گا عزتیں اس کی ہیں، اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا ہوگی۔ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، امانت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال آسان، واقف، وافر، فراخ اور بابرکت عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما۔ یہ 4 نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو جس شخص کو یہ 4 خوبیاں اور نعمتیں مل گئیں، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا ہو گئیں۔ ابھی تو امانت کے بارے میں آپ نے چند باتیں سنی کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ اب ذرا اس کے نقصانات پہ بھی غور کرتے ہیں۔ امانت کا ایک بہت بڑا نقصان، یا شاید سب سے بڑا نقصان، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ خیانت کرنے کا، امانت ادا نہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہم نے کوئی چھوٹی موٹی کہیں خیانت کی اور اللہ کے دوستوں میں سے نکل گئے، اللہ پسند ہی نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں بھوک سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ برا ساتھی ہے، اور میں خیانت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ بدترین بطانہ ہے۔ کپڑوں کے نیچے جو بنیان پہنتے ہیں نا، اس لیے جسم کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی مثال دی گئی۔ تو یہ بدترین چیز ہے جو انسان کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ پھر قیامت کے دن نیک اعمال کی جزا اعمال کے حساب سے ہوگی، اور برے اعمال کی سزا اعمال کے حساب سے ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک جھوٹا آدمی ہوگا، قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا، لمبی زبان ہوگی، اس کو قینچی سے کاٹا جائے گا، پھر ٹھیک کر دی جائے گی، پھر کاٹیں گے، پھر ٹھیک ہوگی، پھر کاٹیں گے، چلتا رہے گا۔ اور جو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوگا، اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جائے گی، اور اس کے چہرے کے اوپر قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہوگا، گوشت وغیرہ، عجیب و غریب حال میں کھڑا ہوگا کہ یہ کسی غیر کے در پہ کیوں جاتا تھا۔ اور جو متکبر ہوں گے نا، تکبر کے بول بولنے والے، تو مجھے جانتا نہیں، میں دیکھ لوں گا تو ہے کون، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے، یہ جو لوگ ہوں گے، یہ قیامت کے دن چونٹیوں کے برابر ہوں گے، اور لوگ ان کے اوپر پاؤں رکھ کے جا رہے ہوں گے۔ یہ ان کے تکبر کی سزا ان کو مل رہی ہوگی۔ اور اسی طرح جس نے بددیانتی کی ہوگی، کسی کی امانت ادا نہ کی ہوگی، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بھی بڑا برا حشر ہوگا۔ قیامت کے دن ان کو یہ کہا جائے گا کہ دیکھو تم نے فلاں 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 کی امانتیں دینی تھیں، وہ امانت ان کو ادا کر دو اور جنت میں چلے جاؤ۔ یا اللہ وہ امانت کدھر پڑی ہے، کدھر سے ادا کر دیں؟ وہ جہنم کے اندر پڑی ہے، اٹھا کے لے آؤ، ان کو دے دو، بس کام ختم، جاؤ جنت میں۔ کہے گا اچھا۔ اب وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم کے بالکل نیچے کہیں پڑی ہوگی، نیچے جائے گا جائے گا جائے گا، جہنم تو آ گئے، وہاں کوئی سیر کرنے مری تو نہیں گیا وہ۔ اس تکلیف میں جب سب سے نیچے پہنچے گا، اس کو امانت نظر آ جائے گی، ہاں یہ میں نے بیوی کی، بھائی کی، باپ کی، بیٹے کی، فلاں کی، کسی کی امانت دینی تھی، یہ پڑی ہے، اور جنت میں جانا ہے، اور حکم یہ ہے کہ اس کو پہنچا دو اور چلے جاؤ، یہ اس کو کام ملے گا۔ اب وہ امانت کو سر پہ اٹھائے گا، اب یہ واپس اوپر کی طرف چڑھنا شروع کرے گا کہ جتنا میں نیچے آیا ہوں پھر واپس جاؤں، جہنم سے باہر نکلوں اور اس کی امانت دے کے میں جاؤں جنت میں۔ اب جیسے ہی یہ چڑھنا شروع کرے گا
جہنم کی آگ میں جل بھی رہا ہوگا، جھلس رہا ہوگا، چڑھتا رہے گا، اور جیسے ہی قریب آ جائے گا اوپر تو فرشتے اس کو ماریں گے اور پھر اس کے ہاتھ سے امانت گر جائے کہ نیچے گر جائے گی، پھر یہ نیچے جائے گا، کیونکہ جنت میں داخلہ کس بات پہ مشروط کیا گیا کہ امانت کو ادا کر دو۔ اب یہ پھر نیچے جائے گا، پھر واپس تکلیف سے جلتا ہوا نیچے جائے گا، امانت اسے پھر نظر آ جائے گی جو ابھی گری تھی اس کے سر سے، پھر اٹھا کے سر پہ رکھے گا، پھر کسی طریقے سے چڑھے گا، اور کتنا عرصہ چڑھنا ہے اور کتنا اترنا ہے یہ نہیں بتائی حدیث کے اندر آیا۔ وہ جب اوپر پہنچنے لگے گا، قریب ہوگا، اب فرشتے پھر اس کے ہاتھ پہ کچھ ماریں گے یا اس کے ہاتھ سے امانت جو ہے وہ خود بخود گر جائے گی، جس طریقے سے بھی ہوگا امانت اس کے ہاتھ سے نیچے گرے گی اور یہ پھر واپس، اور یہ چلتا ہی رہے گا، یہ سائیکل اسی طرح چلتا ہی رہے گا۔ تو آج امانت ہمارے پاس کسی کی ہو، ادا کرنا آسان، کل قیامت کے دن بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ میں اکثر و بیشتر الحمدللہ تحدیث بالنعمہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قریبی ساتھیوں میں کہتے رہتا ہوں بھئی کسی کا کوئی حق ہے تو مجھے بتائیں اور لے لیں، تو بھئی آج آن لائن بھی کہہ دیتے ہیں، اور جو ساتھی بیٹھیں بھئی کسی کا کوئی مالی حق ہے وہ مجھے بتا دیں اور لے لیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پہ کوئی اور اعلان کرے، اچھی بات ہے، لیکن وہ کیوں کرے، میں خود کیوں نہ کر دوں؟ بھئی جس کا کوئی مالی تقاضا ہے آ جائے، انشاءاللہ اگر 100 روپے کا نکلے گا 101 ادا کرنے کے اللہ نے جو ہے نا وہ دل دیا ہے، جھکتا تولنے کا اللہ نے دل دیا ہے۔ چند دن پرانی بات ہے، میں گلگت سے واپس آیا ہوں تو ایک صاحب کا میسیج آ گیا، میں انہیں نہیں جانتا، کہ جی میں فلاں ہوں، میری اہلیہ آپ کی فلاں برانچ میں پڑھاتی ہیں، تو ان کے اتنے پیسے باقی ہیں، آپ کے ادارے والے دے نہیں رہے۔ میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، تو میں نے کہا بھی کہ انہوں نے کہا 7,000 ہمارے بنتے ہیں، تو میں نے کہا میرے علم میں ایسا نہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، پوچھ لیتا ہوں۔ معلوم کیا گیا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جی ان کو 4-5 مہینے ہم نے کورونا میں بھی تنخواہ دی، پھر اس کے بعد ان کو اطلاع کر دی تھی کہ ان کے سبجیکٹ کم کر دیے، اور یہ چند دن آئی تھیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، تو ہمارے حساب سے ان کے 4,000 بنتے ہیں، اور ہم نے ان کو کہا آ کے لے لیں، تو کوئی بات بیچ میں کمیونیکیشن گیپ آ گیا، تو مجھے برانچ والوں نے کہا 4,000 بنتے ہیں، انہوں نے کہا 7,000 بنتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ آئیے اور 10,000 لے کے جائیے۔ اب وہ برانچ والے میرے پیچھے پڑ گئے، جی کیوں آپ یہ کر رہے ہیں، کم سے کم جتنا وہ کہہ رہے ہیں اتنا ہی دے دیں۔ میں نے کہا جی جتنی باتیں وہ کر رہے ہیں اور جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں ان کو یہیں ختم کریں اور ان کو تھوڑا سا زیادہ دے کے خوش کر دیں، کوئی بات نہیں۔ یہاں دینا آسان ہے، بہت آسان ہے، قیامت کے دن جہنم میں کہیں دور پڑی ہوگی، وہاں سے اٹھا کے لا کے دینا یہ بڑا مشکل، بہت مشکل ہے۔ تو اپنے معاملات یہاں سمیٹ لیں، صاف کر لیں۔ میرا کسی سے کوئی لین دین ہے، کوئی معاملہ ہے، تو بھئی اگر میں نے کسی کا برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے میں دعائیں بھی کرتے رہتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں، اور کسی کا کوئی مالی حق ہے وہ بالکل آئے اور اطلاع دے، اور اس کا جو حق ہے انشاءاللہ اس سے زیادہ ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو جتنا ہم اس میں محتاط ہوں گے انشاءاللہ اتنی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بھی ہمیں رسوائی سے محفوظ فرمائے اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ امانت کی ادائیگی معمولی مسئلہ نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم فکر مند ہو، آج ہی سے فکر مند ہو، موت کا کوئی پتہ نہیں، تو جتنی جلدی ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے معاملے کو اتنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض لوگ شراکت کا کام کرتے ہیں، مضاربت کر لیتے ہیں یا شریک ہو جاتے ہیں، بزنس کر لیتے ہیں، پارٹنر بن جاتے ہیں، تو یہاں بھی امانت کے اندر بے قاعدگیاں بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں۔ مثال کے طور پر جو شراکت کا کام کرتے ہیں، بزنس میں پارٹنر ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ 2 بندے جب مل کر کام کرتے ہیں تو میں ان کی مدد کرنے والا تیسرا ان کے ساتھ ہوتا ہوں، اور میں اس وقت تک اپنی مدد ان کے ساتھ رکھتا ہوں جب تک یہ ایمانداری کے ساتھ دونوں کام کرتے رہتے ہیں۔ جب دونوں میں سے کوئی ایک خیانت کرتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میری مدد ان کے کاروبار سے نکل جاتی ہے۔ تو جو شریک ہیں کاروبار میں
سب لوگ اپنی اپنی نیت ٹھیک رکھیں اور امانت ادا کریں، اللہ کی مدد ساتھ ہے، کاروبار بڑھتا رہے گا، اور جب کہ یہ خراب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً نکل جاتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی علیہ السلام نے یہ بتائی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا بوجھ ہوگا، جان جائے گی، عشر ادا کرنا زمینداروں کے اوپر، کسانوں کے اوپر بوجھ ہوگا، جان جائے گی، اس کو تاوان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے، اور امانت کو مال غنیمت، کہ کسی کی کوئی چیز آ گئی تو بس یہ تو مال غنیمت ہے، جیسے کہ مال غنیمت کے بارے میں ہوتا ہے کہ بھئی مل گیا تو انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا ہے، تو امانت کے بارے میں یہ معاملہ ہوگا، اور ہم اسی معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جب یہی ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی کی امانت میں خیانت کی، اب یہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اور جناب مسجد میں بھی صف اول کا نمازی ہے، تہجد گزار بھی ہے، تو کیا یہ امانت میں خیانت کرنا اس کا معاف ہو جائے گا ان اعمال سے؟ حاجی صاحب بھی ہیں، وہ سنیے اور اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیے۔ غزوہ خیبر میں ایک صاحب جہاد میں شریک ہوئے مسلمانوں کی طرف سے، خوب لڑے، اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے بہادری کے ساتھ اللہ کے راستے میں جان دے دی۔ اب ان کے جنازے کی تیاری کی گئی، سارا جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ، یہ مجاہد یہ یہودیوں سے لڑتا لڑتا شہید ہو چکا، آپ آئیے اور اس کی نماز جنازہ ادا کیجیے، جیسا کہ آپ کرتے تھے، نماز جنازہ ادا پڑھاتے تھے، نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ رحمت للعالمین نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جس نے مسلمانوں کی طرف سے اسلام کی سربلندی کے لیے جب مسلمان کافروں سے لڑے، لڑتے لڑتے جان دے دی، اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ یہ تو مجاہد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مجاہد تو ہے، جان تو اس نے دی ہے، زخم اس کو آئے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن مال غنیمت میں سے بہت تھوڑی سی کوئی چیز اس نے چھپا لی تھی، خیانت کی تھی، بہت معمولی سی کوئی چادر، کوئی چھوٹی موٹی سی بہت معمولی سی کوئی چیز تھی، وہ اس نے سائڈ پہ کر لی تھی، تو یہ خیانت کرنے والا ہے۔ مجھے اس خائن کی، گو کہ یہ اللہ کے راستے میں جان دے چکا، نماز جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا گیا۔ یہ تو وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہ سب کچھ کیا، اس کی نماز جنازہ تو آپ نے نہ پڑھائی۔ میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، خود اپنا وزن طے کر لیں۔ اور اس میں دوسرا پوائنٹ غور کیجئے، نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ اصل کے اندر سفارش ہے، شفاعت ہے، دعا ہے، کہ اس میں یہی کہا جاتا ہے نا، اللہم اغفر لحینا، اس کو دعا کہہ لیجئے، اس کو سفارش کہہ لیجئے، اس کو شفاعت کہہ لیجئے، کہ یہ لوگ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، اگر کسی مومن کی نماز جنازہ ایسے 40 لوگ ادا کریں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی دعائے مغفرت اس کے حق میں قبول کر کے اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ بھئی یہ بند کریں، بار بار بول رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، جس شخص کی نبی علیہ السلام نے دنیا میں نماز جنازہ نہیں پڑھائی، دعائے مغفرت نہیں کی، تو اس بات کا خطرہ پورا موجود ہے کہ قیامت کے دن شفاعت سے بھی وہ شخص محروم ہو جائے۔ یعنی خیانت اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب الخائنین، میں ان سے محبت نہیں کرتا، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی نہ ملی۔ بتائیں تو صحیح، دنیا کی خیانت دنیا میں ہی رہ جانی ہے، ہمارا بنے گا کیا؟
کدھر جائیں گے؟ ان اللہ لا يحب الخائنین. بندہ اس کو غور کرے اور اس پہ بات غور کرے کہ ایک جنازہ آپ نے مجاہد کا پڑھانے سے انکار کر دیا خیانت کی وجہ سے، یعنی اس کے لیے دعائے مغفرت ہے نا، نماز جنازہ میں کیا ہے؟ دعائے مغفرت. آپ نے انکار کر دیا تو قیامت کے دن شفاعت سے بھی اگر بتا دیا گیا کہ جو یہ خیانت کرنے والے انہیں شفاعت بھی نہیں ملے گی، تو بتائیں تو صحیح بنے گا کیا؟ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ حساس معاملہ ہے، بہت زیادہ ذمہ داری کا احساس دینے کی ادا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت میں سے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے علم، ان کی فقاہت اور ان کے ذہانت کی وجہ سے دربار خلافت، دربار فاروقی میں ان کا بڑا مرتبہ اور مقام تھا، گو کہ عمر چھوٹی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اسپیشل توجہ دیا کرتے تھے اور خاص ان کو اپنے قریب رکھتے تھے، ان کے علم کی وجہ سے اور دین کی سمجھ کی وجہ سے، فقاہت کی وجہ سے. کن کو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ عبداللہ، عمر تمہیں بڑی محبت دیتے ہیں، عمر تمہیں بڑی محبت دیتے ہیں، تم بھی محبت کا بدلہ محبت سے دینا، لہذا ان کے راز افشا نہ کرنا، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا اور ان کی امانت میں خیانت نہ کرنا. کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے سردار ہیں، وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کا خیال رکھنا، ان کی باتوں کا خیال رکھنا، وہ بڑی محبت کرتے ہیں تم سے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اخلاق کو اپنے اندر اپنائیں. اب خیانت کی چند مثالیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو امانت کا بیان ہے یہ اگلے اتوار کو بھی ہوگا، یہ ایک مجلس میں پورا نہیں ہوگا، بہت سینسیٹیو چیز ہے اور اس کو تفصیل سے کھولنا ضروری بھی ہے. عام طور سے ہمارے معاشرے میں اس کا تذکرہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا. اب خیانت کی کون کون سی مثالیں ہیں؟ بے حساب اور بے شمار. ہم لوگ تو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں خیانت میں، ایسی خوبصورتی سے خیانت کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں. تو خیانت کی جو سب سے پہلی مثال ہے وہ ہے وراثت کے اندر خیانت کرنا. وراثت میں خیانت، مثلا والد کا انتقال ہو گیا، پچھلے سارا مال جو ہے وہ بڑے بھائی کے پاس آ گیا، اب وہ چھوٹوں کو حق نہیں دے رہا، گڑبڑ کر رہا ہے. یہ عام بات ہے ہمارے ہاں. بہنوں کو نہیں دے رہا، یہ بھی عام بات ہے. کئی تو بدنصیب ایسے ہوتے ہیں سگی ماں کو بھی اس کا حق نہیں دیتے، خرچہ دیتے رہتے ہیں، سالوں ٹال رہے ہیں، سالوں ٹالتے ہیں، ابھی کاغذات کا مسئلہ، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ٹال مٹول چلتا رہتا ہے. یہ خیانت ہے، صریح خیانت ہے، واضح خیانت ہے. اور کئی لوگ بیوی کو نہیں دیتے، اور اگر ماں سوتیلی ہو یا بیوی دوسری ہو تو یہاں بھی وراثت کا کوئی، ہمارے ہاں سگی ماں کو نہیں دیتے، سوتیلی ماں کو کیسے مل جائے. تو یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، یقیناً یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. بہنیں مانگ رہی ہوتی ہیں، نہیں دیتے. تمہیں بھائی چاہیے، رشتہ بھائی چاہیے، پیسہ چاہیے. بہنوں کو کہتے ہیں بھائی چاہیے، پیسے چاہیے. کہتے نہیں، میں بھائی چاہیے، پیسے نہیں چاہیے. پھر کیا کرتے ہیں؟ بہنوں کو کچھ دے دیتے ہیں، باقی کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی تھا. انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ اصل کیا ہے اور کیا نہیں. ٹھیک ہے، جو مل گیا بس ٹھیک ہے. بعض کیا ہوتا ہے کہ گڑبڑ پوری کرتے ہیں مرد. یہ بھائی حضرات، جب بہن کا دینے کا معاملہ آتا ہے نا، تو یا تو کچھ نہیں دیتے یا کچھ دینے کے ساتھ کہتے ہیں بس تم کہہ دو میں تم سے راضی ہوں، بس باقی میں نے کمی بیشی معاف کر دی. اسے پتہ ہی نہیں تم نے گڑبڑ کیا کی ہے، معاف کروا رہے ہو.
یا تو پہلے پوری تفصیل بتاؤ، اتنی اتنی میں نے گڑبڑ کی ہے وہ تو بتانی نہیں، بس مجھے معاف کر دو، بس تم راضی رہنا راضی رہنا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ ایک جگہ ہوا، وہ کاروباری معاملہ تھا، تو ایک صاحب سے کوئی کام ہوا، تو کافی عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس یہ ایسا ہے کہ بس آپ راضی رہیے گا، آپ اپنے منہ سے بول دیں آپ راضی ہیں۔ تو اس قسم کی رضا جو ہے نا لوگ لیتے ہیں، اس قسم کی رضا کا حال پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی لوگ اپنی بہنوں سے جو وراثت اس طرح سے معاف کرواتے ہیں نا، بہنوں سے کہلوا بھی دیتے ہیں، سائن بھی کروا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ معاف نہیں ہوتی اس طرح کے کہنے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے معاف نہیں ہوتی، وہ دلیل کیا دیتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ بہن اس کو یہ معلوم ہوگا نا کہ شرن میرا حق بھائی کے اوپر باقی ہے اور میں جا رہی ہوں جہنم میں، تو وہ کبھی جہنم میں جانا گوارا نہیں کرے گی، وہ کہے گی میرے حصے حق دلاؤ، میں نے اس سے پہلے حق لینا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں اگر تمہیں اتنا ہی مان ہے نا اپنی بہن کے اوپر کہ جی بڑی اچھی بہن ہے آپ کی، بڑا دل اللہ نے اس بہن کو دیا ہے، بڑی نیک، بڑی پرہیزگار، متقی اور بہت زیادہ خوف خدا والی ہے، اس نے حق معاف کر دیا اور آپ نے کرا بھی لیا، سائن بھی ہو گئے اور زبانی کلامی کہلوا بھی لیا، آپ کو اتنا سارا یقین ہے نا، حضرت تھانوی رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس کا حق اس کو پہلے پورا ادا کر دو، مثلا اس کے 2 کروڑ بنے، 1 کروڑ بنے، 50 لاکھ بنے، وہ تم اس کو دے دو، جب اس کو مل جائیں اگلے دن جاؤ، میری بہن ہے نا آپ، کتنی پیاری بہن، مجھے پیسے واپس دے دو، مجھے اتنے چاہیے آدھے دے دو۔ تھانی فرماتے ہیں کہ اب پتہ لگے گا کہ کون بہن ہے اور کون کیا ہے، کون واپس دیتا ہے، ایک بھی واپس نہیں دے گا، نہیں تو آزما لو، ٹیسٹ کر لو، یہ اس کا ٹیسٹ ہے نا بھائی، بلڈ پریشر کو ٹیسٹ کرنے کا الگ طریقہ ہے، شوگر کو ٹیسٹ کرنے کا الگ طریقہ ہے، اب بہنوں کی رضا ٹیسٹ کرنے کا الگ طریقہ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ ملا ہی نہیں۔ اور حضرت تھانوی اس کی بات کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے تو بہن کو کچھ ملا ہی نہیں تھا، اس کو اس مال کی حرارت، اس کی لذت اور اس کی ہونے کی اہمیت کا احساس ہے ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، جو مرضی معاف کرا لیا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ میں دے دیں، وہ مالک بن جائے، اس کو اس کی لذت آ جائے، اختیار اسے مل جائے، اب مانگ کے دیکھیں، اب دیکھیں کون بہن ہے جو واپس دیتی، کیا خیال ہے حضرت کو واپس دے گی؟ تو یہ جو زبانی کلامی معاف کروا لینا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو بھئی وراثت کے اندر ان چیزوں کا خیال کرنا اور معاملات کو سیدھا کرنا انتہائی ضروری، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ والی خیانت تو انتہائی عام ہے، بہنوں کو حصہ دینا یا ماں کو حصہ دینا یا دوسروں کو پورا حصہ دینا۔ اچھا، وراثت میں اور بھی معاملہ، جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے نا، کوشش کر کے شروع کے چند دنوں کے اندر ہی معاملات کو سمیٹ لیا جائے، اس وقت دل نرم ہوتے ہیں، دنیا کی محبت دل میں سے کم ہوئی ہوئی ہوتی ہے یا نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت آپس کے اندر معاملات مینیج کرنا آسان ہوتا ہے۔ جتنا جتنا وقت گزرتا جائے گا گزرتا جائے گا، وہ جو کیفیت ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، محبت دنیا بڑھتی چلی جائے گی، واپس آ جائے گی، پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو جتنی جلدی ان معاملات کو سیٹل کر لیا جائے اتنا اچھا۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے معاملات سیٹل کرنے سے پیچھے مغفرت کا معاملہ جلدی ہو جاتا ہے یا لٹک جاتا ہے، سیٹل کرنے یا نہ کرنے سے۔ کئی صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، پیچھے والوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جو مر گیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مریض کی عیادت کے لیے، اس بیچارے کی آخری پوزیشن تھی، خیر اس کا انتقال ہو گیا، چراغ جل رہا تھا، تو امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا، امام صاحب نے فوراً جلتا چراغ بجھا دیا۔ کسی نے کہا صاحب یہ چراغ کو بند کرنے کا موقع ہے، ابھی تو میت کے باقی کتنے معاملات ہیں۔ انہوں نے کہا یہی تو موقع ہے، پہلے تو اس کی ملکیت میں تھا، یہ زندہ تھا، اب جیسے ہی یہ مر گیا، روح نکل گیا، اب سارا وارثوں کا آ گیا، اب ان کی اجازت کے بغیر تو چلانا نہیں۔ تو اتنا حساس اور خیال کرنے والا معاملہ ہے۔ تو وراثت کے معاملات میں ایک بات اور سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے
جو کسی حقیقی وارث کو اس کے ورثے سے محروم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، جنت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں فرمایا کہ ہماری وراثت ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں کسی صحیح وارث کو حق نہیں دیں گے اور وراثت کا حق ادا نہیں کریں گے، اس کو نہیں دیں گے، تو جنت میں پھر ہمیں حصہ نہیں ملنے لگا، ہم اس وراثت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو وراثت کے معاملات جتنی جلدی اور آسانی کے ساتھ ہوں اس میں خیر ہی خیر ہے، جتنی دیر ہوگی خرابیاں اور لڑائیاں بڑھیں گی۔ وراثت کے معاملے میں ایک بات اور بھی مشاہدے کی بتا رہا ہوں، یہ شریعت کی نہیں بتا رہا، یہ ایک جرنل مشاہدے کی بتا رہا ہوں۔ جب بھی بہن بھائی اور یہ بیٹھتے ہیں عزیز و اقارب، یہ لوگ جنہوں کے اندر وراثت تقسیم ہونی ہوتی ہے، تو عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر خوف خدا نہیں ہے نا، تو کوئی نہ کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے اور کسی کو قربانی دینی پڑ جاتی ہے۔ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جس نے بھی کسر کھائی، کسر کھانے سے مراد تکلیف اٹھائی، کم لے لیا، قربانی دینی پڑی، معاملے کو جلدی سیٹل کر کے ختم کر دیا، اس کسر کھانے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز دیتے ہیں کہ اللہ ساری کسریں نکال دیتے ہیں۔ اللہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے قربانی دی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو جتنی جلدی سیٹلمنٹ ہو جائے کر دینی چاہیے۔ ان میں تاخیر کرنا، معاملات کو لمبا کرنا، یہ نسلوں کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جو معاملات کو جتنی جلدی صاف ستھرا سمیٹ لیں گے، آپس میں اولادوں میں محبت باقی رہیں گی، اور جتنا معاملے کو لمبا کریں گے، یہ اولادوں میں، نسلوں میں نفرتیں جائیں گی۔ تو وراثت کو جتنی جلدی تقسیم کر دیں گے اتنی محبتیں باقی رہنے کے امکانات ہیں، اور بلکہ بڑھنے کے امکانات ہیں۔ اور جتنا تاخیر کرتے چلے جائیں گے، یہ قطع رحمی جو الگ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کے مرتکب، پھر اس کے ساتھ غیبت بھی، چغلی بھی، اور الزامات کی بھرمار بھی۔ تو وراثت کو جلدی تقسیم کرنا بہت ساری خیروں کا ذریعہ ہے اور بہت سارے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ، اور جتنا اس کو لمبا کرتے چلے جائیں گے تو اب ایک دوسرے کے لیے پارٹی بازی ہو رہی ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، وہ تجسس کر رہا ہے، وہ غیبت کر رہا ہے، وہ چغلی کر رہا ہے، وہ حسد کر رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ الزام تراشیاں کر رہا ہے، وہ لڑنے مارنے پر آ گیا، وہ اس کے گھر نہیں جا رہا، وہ اس کے گھر نہیں جا رہا۔ بے شمار گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے وراثت کا دیر سے تقسیم کرنا۔ اور اس کو سمجھنا چاہیے بھائی، اگر ایک بھائی زیادہ لے جا رہا ہے تو ہمارا ہی بھائی ہے نا، ختم کرو معاملے کو، جتنی جلدی ختم کریں گے۔ یاد رکھیں، تقسیم کے وقت اگر کوئی قربانی دے دے گا، اللہ اس کو کبھی محروم نہیں کریں گے، اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں خیانت کی بہت زیادہ مثالیں ہیں، جن میں سے ایک مثال جو ہے وہ وراثت کی خیانت کی ہے۔ اب اگلی مثال حضرت جی نے لکھی ہے، کاروبار میں خیانت۔ تو اس کی چند مثالیں پیش کر لیتے ہیں، باقی پھر اگلی مرتبہ اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ بہت سارے اس میں معاملات ہیں۔ کاروباری خیانت کیا ہے؟ جو بزنس مین کرتے ہیں، دکاندار کرتا ہے، ریڑھی والا کرتا ہے۔ خیانت کرنے کے لیے کوئی ملٹی ملینر یا بلینر ہونا ضروری نہیں ہے، ریڑھی والا بھی کر سکتا ہے۔ تو کاروباری لوگ جس قسم کی خیانتیں کرتے ہیں، ان میں سے 10 باتیں ابھی بتا دیتے ہیں، باقی تو خیر ماشاءاللہ ہم اس میں پی ایچ ڈی کر چکے ہوئے، تو 10 میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 90 آپ کو پتہ ہوں گی، تو 100 پوری ہو جائیں گی۔ اور ہمیں کچھ پتہ ہو نہ پتہ ہو، گڑبڑ کرنے کے طریقے ہم سب کو پتہ ہوتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کاروباری خیانت میں سب سے پہلی خیانت کیا ہوتی ہے؟ قسم کھا کے جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا، یہ خیانت ہے۔ اگلا تو آپ کو سمجھ رہے نا، آپ سچ بول رہے ہیں، تو جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنا یہ خیانت ہے۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر مال حاصل کرنا یا جھوٹی قسم کھا کر قرضہ لے لینا، یہ بھی خیانت ہے۔ دل میں نیت نہیں ہے جلدی دینے کی، بھئی قسم کھا لی کہ میں آپ کو 2 مہینے میں پیمنٹ کر دوں گا، دل میں نیت ہی نہیں ہے 6 مہینے بھی دینے کی یا زیادہ جو بھی وقت ہے، یہ خیانت ہے۔
یہ دکاندار مال بیچ رہا ہے جھوٹی قسم کھا کے یا خرید رہا ہے اس طرح سے، تو یہ خائن ہے۔ دوسری بات، شریک کے مال میں خیانت کرنا، یہ بھی بہت کامن ہے۔ دو لوگ شریک ہیں، اب جس کی قدرت زیادہ ہے نا، جس کے پاس اختیار زیادہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں کوشش کرتا ہے کہ میں ڈنڈی مارتا رہوں، اور جو دوسرے والا ہے وہ بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا، وہ بھی دیکھتا ہے کہ کہاں میرا ہاتھ پاؤں پڑے۔ تو ہمارے معاشرے میں تو یہ معاملہ ہے۔ میرے دادا ایک بات کہتے تھے کہ آج کل جو کاروباری معاہدے ہوتے ہیں نا، کوئی شراکت یا کوئی بات، تو یہ دو منافقوں کے معاہدے ہوتے ہیں، کسی ایک کا مفاد کہیں ٹکراتا ہے، وہ دوسرے کو چکر دے کے نکل جاتا ہے، تو یہ خیانت ہے۔ تیسری خیانت، ناپ تول میں کمی کرنا، جس طرح کی بھی ناپ تول ہے اس کے اندر کمی کرنا، یہ خیانت ہے۔ چوتھی، مال سیل کرتے ہوئے، فروخت کرتے ہوئے اس کا عیب چھپا لینا، مال کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، اس کو چھپا لینا۔ چھپانے کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں، پیکنگ ایسی خوبصورت کروا دینا ایک یہ انداز ہے، اور بہت ساری چیزیں مختلف طریقے کی کہ اس کے عیب کو چھپا لینا، یہ خیانت ہے۔ پانچویں خیانت، کسٹمر کو غلط بل دکھانا، مطلب ایک چیز ہم نے خریدی 100 روپے کی اور اس میں ڈسکاؤنٹ ہمیں ملا 25%، ہم نے کہا بھئی یہاں پہ 10% لکھ دو، 15% میں کہیں اور سے دے دو، بل اتنے کا بناؤ۔ یہ چیز خریدی 100 روپے کی، کہا بل 110 کا بنا دو۔ اب جب کسٹمر آیا، بھئی 110 کا تو لیا ہوا ہے، یہ خیانت ہے۔ وہ آپ پر اعتماد کر رہا ہے اور آپ اس کو یہ غلط بات بتا رہے ہیں، بلکہ قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ یار خدا کی قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو میری خرید ہے۔ یہ بھی خیانت کا ایک انداز ہے کہ بل غلط بنوا لینا اور ڈسکاؤنٹ پورا نہ بتانا اور طریقے سے اس کو جھوٹ بولنا۔ آپ سادہ بات کر لیں۔ ایک خیانت یہ ہے پرانے مال کو نیا مال بنا کر بیچنا، کیونکہ ہمارا الیکٹرانکس کا بزنس ہے تو میں اپنے بزنس کے بارے میں تو خوب جانتا ہوں کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ ہال روڈ میں 5 سال رہا اور شالمی میں ماشاءاللہ مجھے 1995 سے آج 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے بزنس کرتے ہوئے۔ تو ہماری فیلڈ میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ نیا خریدتے نہیں، پرانا بیچتے نہیں، نیا خریدتے نہیں، پرانا بیچتے نہیں، یعنی سیکنڈ ہینڈ مال خریدتے ہیں، اس کے بعد اس کو رنگ کرانا، اس کی چیزوں کو، جیسے اب موبائل فون ہے، کسی نے استعمال کیا ہوا، کچھ دن پہلے ہمارے بھائی صاحب نے ایک موبائل خریدا، پن پیک، پنی پیک، پن پیک نہیں، پنی پیک، کھولا تو بہت صاف ستھرا، اندر دیکھا تو اس کے اندر ویڈیوز بھی، تصویریں بھی۔ موبائل تو پاکستان کا نہیں بنا تھا، کہیں باہر سے آیا تھا، تصویریں پاکستانیوں کی۔ اصل میں جن لوگوں نے پیک کیا ہوگا اس پیس کو، اس کے اندر کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا کچھ رہ گیا ہوگا، بھول گئے ہوں گے، تو وہ پن پیک امپورٹڈ کے اندر سے یہ نکلا۔ تو کچھ ایسے ہیں جادوگر قسم کے دکاندار، وہ پرانا خریدتے نہیں، نیا بیچتے نہیں۔ اب موبائل کا زمانہ ہے، جب میں 1990 سے 95 میں تھا تو جہاں ٹی وی بہت بکتے تھے ہال روڈ پہ، تو کئی دکاندار پرانا ٹی وی خرید کے، پیچھے ہماری دکان کے پیچھے جگہ خالی تھی، ایک جگہ وہاں ہر وقت ٹی وی اسکرین اور ٹی وی پہ وہ اسپرے کر رہا ہوتا تھا، لوگ اس کو دکاندار پرانا دیتے تھے، وہ اس کو نیا کلر کر کے دے دیا کرتا تھا۔ اسی طرح یوز جو چیزیں ہوتی ہیں الیکٹریکل میں، اس میں گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں دھوکہ دینا۔ تو پرانے مال کو نیا کر کے بیچنا یہ خیانت ہے۔ ہاں، پرانا مال آپ نے لیا، اس کی ریپیئرنگ کری، بنایا، کہا میں نے پرانا لیا تھا، یہ اس کے مسائل ہیں، اب دیکھ لو، چیک کر لو، مطلب ایک استعمال شدہ چیز کو آپ جب 0 میٹر کہیں گے تو یہ خیانت ہے۔ 7ویں بات، کسی ہلکی چیز کے اوپر نہ کوئی برانڈ کا نام ڈال دینا، برانڈ چینج کر دینا۔
اب ہمارے یہاں شالمی میں پیناسونک کی ایسی چیزیں ملتی ہیں، فلپس کی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو نہ فلپس والوں کو پتہ ہے اور پیناسونک والوں کو پتہ ہے، انہوں نے بھی کبھی نہیں بنائی، مارکیٹ میں ملتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کے اوپر کسی کا برانڈ لکھ دینا خیانت ہے، یہ دھوکہ دینا ہے کہ جی میں بتا کے دے رہا ہوں، یہ خیانت کا معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ایک اصل ہوتی تھی اور نقل ایک ہوتی تھی، آج تو نقل بھی 10 ہوتی ہیں۔ بھئی یہ فلاں ماڈل ہے، بھئی آپ کو کاپی چاہیے، 1 نمبر کاپی چاہیے، 1.5 نمبر چاہیے، 2 نمبر چاہیے، 3 نمبر چاہیے، تو لمبی لسٹ ہے، خاص طور سے پرفیومز میں، کاسمیٹکس میں، کیونکہ کئی دکاندار وہاں پہ کاسمیٹکس بھی کرتے ہیں، پرفیوم بھی کرتے ہیں، وہ جناب اس میں تو پتہ کرنا ہی مشکل۔ تو یہ معاملات بہت زیادہ کہ برانڈ کو چینج کر دینا، بڑا برانڈ لگا دینا، اسی طرح یہ خیانت ہے۔ اسی طرح ملک کے نام کو بدل دینا، ایک چیز پاکستان کی بنی ہے، کوریا لکھ دیا، ایک چیز چائنا کی بنی ہے، اس پہ کوریا یا جاپان لکھ دیا، تائیوان لکھ دیا، یہ خیانت ہے۔ تو یہ بھی خیانت کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کم قیمت مال کو پیکنگ کے ذریعے خاص اس طریقے سے کر کے بیچنا کہ اس کی خراب صرف بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اچھی پیکنگ بنانا غلط بات نہیں ہے، لیکن آپ مٹی کو ایسی پیکنگ میں ڈال دیں جس کے اندر کوئی ہیرا رکھا جاتا ہے، بہت قیمتی چیز رکھی جاتی ہے، تو یہ بھی چیز خیانت کے اندر آ جائے گی۔ اسی طریقے سے ہماری مارکیٹ میں ایک کام اور بھی ہوتا ہے، مارکیٹ والے کل مجھے پکڑ ہی نہ لیں، تو ساری مارکیٹوں میں ہی ہوتا ہے، خالی شالمی کی بات نہیں ہے یا ہال روڈ کی بات نہیں ہے، تو ہمارے پورے ملک میں ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ایکسپائر چیز ہوتی ہے نا، اس کی تاریخیں بدل کے بیچنا، آگے بڑھا دینا۔ ایکسپائر مال خریدتے ہیں، اس کی پرانی تاریخوں کو ایسے خوبصورت طریقے سے مٹا کے نیا پرنٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کو صحیح ریٹ پہ، پورے ریٹ پہ سیل کر دیتے ہیں۔ یہ سب خیانت کی قسمیں ہیں۔ یہ تو کاروباری خیانت کی 10 قسمیں تقریباً بتائی ہیں، 90 آپ کو پتہ ہوں گی تو 100 پورا کر لیجئے گا۔ ہم لوگ تو اس وقت خیانت میں PhD کر چکے ہیں۔ تو ابھی معاشرے کے 2 معاملے ذکر ہوئے، ایک وراثت اور ایک کاروبار۔ تو آگے اس کو انشاءاللہ اگلی اتوار کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ اس معاملے کو، تو اگلی مجلس میں انشاءاللہ یہ ٹاپک پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امانت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔